السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ حضرات؟ آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال اس کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے، جس میں صرف اور صرف 4 آیات ہیں، آیت نمبر 45، 46، 47 اور 48۔ آپ کی بک میں ایسے لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سمجھنا پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے ہم نے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اس سے انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے، سمجھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو مضامین ہیں وہ صرف اور صرف 2 قسم کے ہیں، 2 ہیں۔ ایک تو یہ کفار سے مقابلے کی صورت میں ہدایات، اللہ رب العزت نے قرآن میں کچھ انسٹرکشن دی ہیں، کچھ ہدایات دی ہیں مسلمانوں کو کہ جب بھی آپ کا کفار سے مقابلہ ہو تو اس وقت آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کون کون سے کام نہیں کرنے۔ ایک تو اس میں یہ مضمون ہے۔ دوسرا مضمون جو اس میں ہے، دوسرا جو اس میں اس رکوع میں حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب ملائکہ کا نزول ہوا، ملائکہ جو ہیں فرشتے جب نازل ہوئے تھے غزوہ بدر میں، تو اس وقت شیطان کا رد عمل کیا تھا، کیونکہ شیطان بھی جو ہے وہ بھی انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، تو جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو اس کا رد عمل کیا تھا۔ یہ 2 مضامین یا 2 احکامات اس میں ہیں۔ اس کے بعد اب جب ہے اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 45 کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، یعنی اے مومنو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، یا صرف مومنو۔ اس کے بعد نون غنہ نہیں آئے گا، بلکہ اس طرح جو ہے نشان بنایا جاتا ہے۔ اذا، جب، لقیتم ملاقات، آمنا سامنا، مقابلہ، تمہارا، جب تمہارا مقابلہ ہو، فئتن، کسی گروہ سے، کسی جماعت سے، کسی گروپ سے، فثبتوا، پس ثابت قدم رہو، واذکروا، اور یاد کرو، اللہ کو، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم مراد تک پہنچ جاؤ۔ اس میں اصل میں لڑائی میں ثابت قدم رہنا ایک بنیادی اصول ہے، کیونکہ ثابت قدمی کے بغیر کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ ثابت قدمی بلند حوصلگی سے حاصل ہوتی ہے، اور بلند حوصلگی خوف پر قابو پانے سے حاصل ہوتی ہے، اور خوف پر قابو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو خوف سے قابو پا لیتا ہے، جب خوف سے قابو پائے گا تو وہ میدان جنگ میں بھی کفار کے سامنے ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب مسلمانوں سے، مومنوں سے مخاطب ہیں کہ جب آپ کا مقابلہ ہو رہا ہو کفار سے تو کون سے کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو کام کرنے ہیں اس کا ہونا سنیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، ابھی ہم جو ہے آیت نمبر 46 کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کی تھوڑی تشریح کریں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا
ان اللہ مع الصابرین. اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور حکم مانو اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول، وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ جھگڑا کرو آپس میں اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. فَتَفْشَلُوا، پس تم بزدل ہو جاؤ گے. فَتَفْشَلُوا میں مطلب ہے کہ جب آپ آپس میں جھگڑا کرو گے تو آپ ہمت ہار جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، آپ کا جو رعب اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں نہ جھگڑو. اگر آپس میں جھگڑو گے تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری جو ہے نا وہ ہوا اکھڑ جائے گی، اقبال جاتا رہے گا. اور مصیبت کے وقت صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میدان جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے بلند حوصلگی ضروری ہے، بلند حوصلہ ضروری ہے. اگر ایک سپاہی بھی حوصلہ ہار جائے تو یہ شکست کا پیش خیمہ ہوتا ہے. حوصلہ ہارنے کے دو اسباب اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا. اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیں گے تو آپ حوصلہ ہار جائیں گے. اور آپس میں جھگڑنا بھی نہیں ہے. اگر آپس میں جھگڑیں گے تو آپ حوصلہ جو ہے آپ کے پست ہو جائیں گے، اور جب آپ حوصلے پست ہو جائیں گے آپ کے تو آپ بزدل ہو جائیں گے. فتفشلوا، پس تم بزدل ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، اور جاتا رہے گا تمہاری ہوا، یعنی کہ تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہارا رعب اور دبدبہ جاتا رہے گا. واصبروا، اور صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میں ایک تو بات یہ کی گئی ہے کہ ثابت قدم رہنا جو ہے، ڈٹے رہنا بہت ضروری ہے. دشمن کی تعداد زیادہ ہے یا کم، ان کا اسلحہ دیکھ کر خوفزدہ نہ ہونا. دشمن کے سخت حملے کو روکنا، کوشش کری جائے کہ اس کے حملے کو روکا جائے. طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب مجاہد کے ذہن میں کسی قسم کا لالچ نہ آئے، حتیٰ کہ بھاگ کر اپنی جان بچانے کی بھی خواہش پیدا نہ ہو جائے. شہید ہو جائے مگر قدم اکھڑنے نہ پائیں، لڑ کر جان بچائے مگر بھاگ کر نہ بچائے. اس کے بعد اللہ کا ذکر بھی بہت ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاری جائے. جو حدود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر رکھی ہے، ان سے تجاوز نہ کرو. میدان جنگ میں اپنی تلوار سے کسی بے گناہ کو ایذا نہ پہنچاؤ. اور مصیبت کے وقت جو ہے وہ صبر کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو کوئی مصیبت پیش آئے یا کوئی دکھ پہنچے، مثلا زخم آ گیا، بازو کٹ گیا، تو آپ نے صبر کرنا ہے. دوسرے اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھنا بھی صبر ہے. کسی کام میں جلد بازی، گھبراہٹ، خوف و ہراس، طمع اور نامناسبت جوش سے بچنا بھی صبر ہے. صبر کا مطلب ہے کہ خطرات اور مشکلات سامنے ہوں مگر قدموں میں لغزش نہ آئے. اشتعال انگیز مواقع پیش آئیں تو غیر و غضب کا ہیجان پیدا نہ ہو. مصائب کا حملہ ہو اور حالات بگڑتے نظر آ رہے ہیں، برداشت کرے مگر اخلاقی اقدار کو گرنا نہ دے. کامیابی کے شوق سے بےتاب ہو کر خلاف شرع حکمت کا مرتکب نہ ہو جائے. پس جو ان تمام حیثیتوں سے صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے. اور نیت بھی جو ہے وہ صحیح کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورت و شکلوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اس لیے جہاد کے لیے نکلو تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نکلو، نیت صحیح ہونی چاہیے. اگلی جو ہے آیت میں یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، اس میں جو بتایا گیا ہے مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو،
آپس میں جھگڑا نہ کرو، ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ولا اور نہ تکونو ہو جانا کالذین ان جیسے جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے بطرًا اتراتے ہوئے وریاء الناس اور دکھانے کے لیے لوگوں کو، جو کام نہیں کرنے، ایک تو یہ کہ ان جیسا نہیں ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی تکبر کے ساتھ، بلکہ یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ تو اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ بھائی اس میں اتراتے ہوئے میدان جنگ کی طرف نہیں جانا، اکڑتے ہوئے تکبر و غرور کے ساتھ میدان جنگ کی طرف نہ جاؤ، جیسا کہ کفار کرتے ہیں۔ بدر کے لیے کفار کا لشکر جب مکہ سے روانہ ہوا تو ان کے ہمراہ ایسی دوشیزائیں بھی تھیں جو گانے بجانے اور ناچنے میں ماہر تھیں۔ ان کے علاوہ شراب سے بھرے ہوئے مٹکے بھی ساتھ تھے، جگہ جگہ رقص اور سرور اور شراب نوشی کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں، اور بڑے تکبر و غرور کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کریں، اتراتے ہوئے نہیں جانا اور دکھاوا بھی نہیں کرنا، دکھاوے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، اس لیے مسلمانوں کو دکھاوے اور ریاکاری سے منع کیا جا رہا ہے، اس قسم کی کوئی جو نا کام نہ کیا جائے۔ اس کے بعد یعنی ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور روکتے ہیں وَيَصُدُّونَ اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ راستے سے اللہ کے، واللہ بما یعملون محیط اور اللہ ساتھ اس کے جو کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کی نظر میں ہیں یہ جو اعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے روکتے ہیں، نیک کام نہیں کرنے دیتے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں یہ جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اس میں اصل میں شیطان قرآن کریم نے شیطان کی اس کارروائی کا نقشہ یوں پیش کیا ہے کہ جب مسلمانوں اور کافروں کے دونوں گروہ نے آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو شیطان ایڑیوں کے بل پلٹ گیا۔ مسلمان اس طرف کھڑے ہیں اور دوسری طرف کافر کھڑے ہیں، دونوں گروہ آمنے سامنے۔ اب شیطان جو ہے وہ ایڑیوں کے بل پلٹ گیا، پوچھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں تم سے الگ ہوں، مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو تم کو نہیں آتی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ شیطان ہی کفار کو اکسا کر اور اشتعال دلا کر میدان جنگ میں لایا تھا۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ قریش نے جب دار ندوہ میں اجتماع کیا، ان کی ایک جو ہے نا میٹنگ ہوئی، تو شیطان بھی وہاں
سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کر شریک ہو گیا۔ شیطان نے انہیں کہا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے اور تم بڑے مالدار بھی ہو، اس لیے آج کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ ایک نیک عمل ہے، اس کے ذریعے ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، اور یاد کرو اس حالت کو جب کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا کر کے دکھایا۔ شیطان مکہ سے ہی گروہ کفار کے ساتھ چلا اور ہر جگہ ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ میدان بدر میں بھی وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا اور انہیں بڑی قیمتی مشورے دے رہا تھا۔ مسلمانوں اور کافروں کے دونوں گروہ جب آمنے سامنے ہوئے تو شیطان نے ملائکہ کو، فرشتوں کو آسمان سے اترتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان سے مقابلہ کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، تو منہ پھیر کر پشت موڑ کر بھاگ گیا۔ احادیث میں اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی گئی ہے۔ ابن حریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتے بھیج کر اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی مدد کی۔ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 500 فرشتوں کے ساتھ ایک طرف اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام 500 فرشتوں کے ساتھ دوسری جانب تھے، ابلیس بھی شیطانوں کا لشکر اور اپنا جھنڈا لیے آ گیا۔ شیطانی لشکر والے بنی مدلج کے مردوں کے بیس میں تھے اور خود ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ شیطان نے مشرکوں سے کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جاع لکم، آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا مددگار ہوں۔ جب اس نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے چیلے چانٹے اس کے پیچھے ہو لیے، چیلے چانٹے جو ہے وہ اس کے پیچھے ہو گئے جتنے جس کے چیلے تھے۔ ایک مشرک نے پوچھا، سراقہ تو نے کہا تھا انی جاع لکم، میں تمہارا مددگار ہوں، اب بھاگا جا رہا ہے۔ ابلیس نے کہا، شیطان نے کیا کہا، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، میں تم سے الگ ہوں، میں تم سے بری ہوں، مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ حارث ابن ہشام ابو جہل نے جب ابلیس کا کلام سنا تو اس کا دامن پکڑ لیا، مگر شیطان حارث کے سینے پر ایک ضرب کاری لگائی اور حارث گر پڑا اور شیطان بھاگ گیا اور جا کر سمندر میں گر گیا اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اے میرے رب، اپنا وہ وعدہ پورا کر جو تو نے مجھ سے کیا تھا۔ ابلیس کو مارے جانے کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ تو اس میں اس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، وَإِذْ، اور جب زَيَّنَ لَهُمْ، مزین کیا، خوشنما کیا، لہم، ان کے لیے، یعنی کفار کے لیے، کس نے؟ الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کے ذریعے کہ بھئی تمہارے تو اعمال اچھے ہیں، طاقت میں بھی آگے ہو۔ وقال، اور شیطان نے کہا، لا غالب لکم اليوم، غالب نہیں تم پر آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جاع لکم، بے شک رفیق ہوں تمہارا، فلما، پس جب، تغاءت الفئتان، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، نکسا علی عقبیہ، پھر گیا پر، علی کا مطلب پر، عقبیہ اپنی ایڑیوں، وقال، شیطان نے کہا، انی بریء منکم، بے شک میں الگ ہوں تم سے، انی اری ما لا ترون، بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب ایک دفعہ اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آراں ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا، مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد
یہ الکلمات و تراکیب جو پیپر میں بتایا گیا تھا کہ MCQs کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور 3 جو ہے پوچھے جا سکتے ہیں الفاظ، اس کی معنی لکھنے ہوتے ہیں، 3 نمبر ہوتے ہیں، مشکل نہیں ہے، آپ کی بک میں ایسے ہی لکھے ہوئے ہیں مشقی الفاظ. میں نے پہلا ہے فثبتو، تو ثابت قدم رہو، یعنی تم جو ہے ثابت قدم رہو، فثبتو ثابت قدم رہو. فتفشلو، پس تم ہمت ہار جاؤ گے، بطغن، اتراتے ہوئے، جاغن، معاون و حمایتی، ساتھی، دوست، پڑوسی، طغاءت، آمنے سامنے ہوئے، ناکاسا علی عقبیہ، وہ الٹے پاؤں پھر گیا. اس کے بعد آپ کی بک میں التمارین اس سبق کی ایسی ہے کہ اس میں 2 سوالات ہیں اور 3 قرآنی آیات کے ترجمے لکھنے ہیں جو کہ بورڈ کے پیپر میں بھی آتے ہیں. صرف یہی چیز یاد کرنی ہوتی ہے اس میں. تو اس کو پڑھتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ آسان سوال ہے کہ جب کفار سے مقابلہ کرنا ہے تو کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے، کرنے والے کام کون کون سے ہیں اور نہ کرنے والے کام. 4 کام تو ایسے ہیں جو کرنے ہیں. تو اس میں ہم لکھیں گے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو 10 ذیل کام کرنے کا حکم دیا گیا. نمبر 1، ثابت قدم رہو، یعنی کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کرو. نمبر 2، خدا کو بہت یاد کرو، فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرنا ہے. اس کے بعد اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، فاصبروا، صبر سے کام لو، صبر. یہ 4 کام کرنے ہیں. ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور صبر سے کام کرنے. اب جو 3 کام جو ہے جو نہیں کرنے ان سے بچنا ہے، نہ کرنے والے کام، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو 10 ذیل باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کون کون سے؟ پہلا، آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرو، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا. ولا تنازعوا، تنازع نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا. دوسرا، اتراتے ہوئے میدان جنگ کی طرف نہ جاؤ، اتراتے ہوئے نہیں جانا کیونکہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے. جیسے جو ہے وہ اتراتے ہوئے جاتے تھے، بطغن، اتراتے ہوئے، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطغن، اور ان جیسا نہ بنو جیسے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اتراتے ہوئے، اسے منع کیا ہے. اور دکھاوا نہ کرو، وریا الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے بھی کام نہیں کرنا، اخلاص سے کام کرنا. تو یہ بہت ہی آسان جو ہے اس کے جواب ہے. 4 کام جو کرنے ہیں اور 3 کام جو نہیں کرنے میدان جنگ میں. اس کے بعد اگلا سوال، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل. فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل ہیڈنگ ڈالی آپ نے. غزوہ بدر کے موقع پر شیطان ایک عرب سردار سراقہ بن مالک، اس کا نام یاد رکھنا، سراقہ بن مالک کی شکل میں کفار کے سردار ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ آج کے دن میں تمہارا ساتھی ہوں، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. مگر جب شیطان مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھا، جب شیطان نے دیکھا تو ابو جہل کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر الٹے پاؤں بھاگا، کہنے لگا میرا تم سے کوئی وہ تعلق نہیں، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. انی اغوا ما لا تغون، تو ایسی چیزیں، میں تو ایسی چیزیں یعنی فرشتوں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، تم دیکھ نہیں سکتے. آگے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہ بہت آسان ہے اس کا جواب بتانا ہے کہ سراقہ بن نوفل جو ہے وہ ابو جہل کے پاس آیا
اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جاؤ لڑائی کے لیے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، آج کے دن کوئی بھی تم سے جیت نہیں سکتا، کوئی غالب نہیں آ سکتا، آپ کے پاس فوجیں زیادہ ہیں، اسلحہ زیادہ ہے، طاقت ہے، ہر چیز ہے۔ اب ساتھ تو لے گیا، وہاں پہ آیا تو واپس پلٹ گیا، ڈر گیا جب فرشتوں کو دیکھا کہ بھائی میرے تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں۔ انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، واپس ہو گیا ڈر کے مارے۔ اس کے بعد اگلے جو ہے اس میں اگلے سوال میں 3 جو ہے قرآن آیات کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی فئاتن، کسی گروہ سے، فئاتن کسی گروہ سے، کسی لشکر سے، فثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، بہت کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم مراد حاصل کر لو، کامیاب ہو جاؤ، فلاح حاصل کر لو۔ ترجمہ لکھا بھی ہے، پڑھتے ہیں۔ مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ اس کے بعد اگلی جو ہے آیت وہ بھی بہت آسان ہے۔ دیکھیں اگر آپ صرف اس کو یاد کریں گے، ترجمہ رٹ لیں گے، تو ہو سکتا ہے اس کے کچھ الفاظ آپ لکھنا بھول جائیں، اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ تھوڑا سا جو ہے اس کو دیکھ کر جو ہے نا عربی کو دیکھ کر ترجمہ یاد کریں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اطاعت، اللہ اور رسول ہو گیا نام آ گیا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع کہتے ہیں تنازع لڑائی جھگڑا، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نہ جھگڑنا، اختلاف نہ کرنا، فَتَفْشَلُوا، اگر ایسا کرو گے، فا جو ہے وہ سبب ہے، اگر ایسا کرو گے فَتَفْشَلُوا تو بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا اقبال، روب، دبدبا جاتا رہے گا، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ جو ہے نا یہاں پہ پڑھتے ہیں، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اس کے بعد آخری جو ہے آیت وہ یہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وَلَا تَكُونُوا، اور ان جیسا نہ ہونا، كَالَّذِينَ جیسے کہ وہ، خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، بَطَرًا اتراتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وَيَصُدُّونَ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالی عمل ان کے تمام عملوں سے محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کا ترجمہ جو ہے یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ترجمہ یہ ہے، اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اتراتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے 3 آیات، ان کا ترجمہ جو ہے نا آپ نے یاد کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے۔ تو اب جو ہے آخر میں تھوڑی دیر کے لیے ہم سبق کا خلاصہ تھوڑا سمجھا دیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ ایک تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سورہ انفال جو ہے اس میں 10 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ تو رکوع نمبر 6 میں صرف 4 آیات ہیں، 45 to 48۔ اس کے بعد آپ کی بک میں ایسا جو ہے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو
جہاں پہ با محاورہ ترجمہ اور لفظی ترجمہ ہیں الگ الگ کر کے وہاں سے پڑھیں گے اور وہاں سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اب مضامین آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس میں دو جو ہے مضمون ہیں اس رکوع میں۔ ایک تو ہے کہ کفار کے مقابلے کی صورت میں ہدایات، کیا کام کرنے ہیں، 4 کام کرنے ہیں اور 3 کام نہیں کرنے، تو یہ ہدایت دی گئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہ جب کفار سے مقابلہ ہو رہا ہو، لڑائی ہو رہی ہو، تو کیا کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے۔ اس کے بعد دوسرا جو اس میں مضمون ہے وہ فرشتے کے بارے میں ہے۔ جب فرشتوں کا نزول ہوا تھا تو اس وقت شیطان کا رد عمل کیا تھا۔ وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا، تو اس کا کیا رد عمل تھا، کیسے وہ واپس ہونے لگا۔ تو لوگوں نے جب اس کو کہا کہ بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا حامی ہوں، تمہارا ساتھی ہوں اور تمہارا رفیق ہوں، تو اس نے کہا بھائی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور مجھے تو اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ ایسے اس کے ساتھ واپس ہوا۔ اس کے بعد اس کا ایک دفعہ ہم سب ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ صبر سے کام لو، خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے، ان کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو راستہ کر کے دکھائے اور کہا آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا، میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی، جو مشکل الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، ایک ہے فثبتو، ثابت قدم رہو، فتفشلو، پس تم ہمت ہار جاؤ گے، اگر فتنازعوا، اگر تم جو ہے تنازع، اگر تم جو ہے لڑائی کرو گے، ولا تنازعوا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اگر کرو گے تو ہمت ہار جاؤ گے، حوصلے آپ کے جو ہے پست ہو جائیں گے۔ بطغن، اتراتے ہوئے، جاغن، معاون و حمایتی، طغات، آمنے سامنے، نقص علی عقبیہ، وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ اس کے بعد 2 سوالات ہیں۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے ہیں اور کن باتوں سے منع کیا گیا ہے، اور فرشتے نے جو ہے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا، اور 3 جو ہے اس میں قرآنی آیات ہیں۔ 4 کام جو کرنے ہیں، ثابت قدم رہنا ہے، خدا کو یاد کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور صبر سے کام لینا ہے، اور 3 کام جو آپس میں نہیں کرنے، جھگڑا نہیں کرنا، اتراتے ہوئے میدان جنگ کی طرف نہیں جانا اور دکھاوا نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سراقہ بن مالک کی جو شکل میں آیا تھا اور کہا کہ آج کوئی غالب نہیں آ سکتا، جب فرشتوں کو دیکھا تو الٹے پاؤں بھاگا اور کہا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ جو ہے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اس کے بعد 3 آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی لشکر سے، گروہ سے، کفار کے گروہ سے، فثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، مراد حاصل کر لو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، فتفشلوا، اگر ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، وتذھب ریحکم، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، واصبروا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں، بطغاً، اتراتے ہوئے، وریاء الناس، ناس بولتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون، اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ نے اس پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔
یہ آپ کے لیے سلائڈس بنائی جاتی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، یاد کرنا ہے. جیسے کہ ابھی جو ہے آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا تو اس میں کچھ مشکلات ہو رہی تھی کیونکہ ہم لیکچر کو غور سے سنتے نہیں ہیں. اگر لیکچر کو غور سے سنیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. آج کا لیکچر اتنا ہی کافی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آخر میں وما علینا الا البلاغ.